جس کے بعد ملک میں ایک ٹیکسس کا ایک نیا جال جو ہے وہ ڈالا جائے گا، اور آپ اور میں ہم بیٹھ کر روئیں گے کہ ہم لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ اور بہرحال بعد میں جب یہ لوگ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بھی کسر کسی طرح کی کوئی نہیں چھوڑی۔ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس پورے پروسیس میں مکھن وہ لے جائیں اور لسی باقی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بانٹ دی جائے۔ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سیاست کو تھوڑا سا ٹھیک رکھیں اور ہر چیز ہم آپ کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں دے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں ہوں حیدر حیات خان۔ ملکی صورتحال سیاست کی خاص طور پہ بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ عالم یہ ہے کہ جہاں ایک جانب تمام پولیٹیکل پارٹیز اقتدار کے لیے مرتی جاتی ہیں، وہیں آج صوبے میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز تیار ہیں کہ ہر صوبے میں جہاں پر ہماری میجورٹی ہے وہاں پر ہم حکومت بنا لیں، لیکن مرکز میں، وفاق میں، سینٹر میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی حکومت لینے کو تیار نہیں ہے۔ بڑی سیاسی جماعتیں جو وفاق میں اس وقت حکومت بنا سکتی ہیں، ان میں سب سے کمفرٹیبل مسلم لیگ نواز نظر آ رہی ہے، جس کے ساتھ کولیشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام تو خیر فی الحال ان سے الگ نظر آ رہے ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ کاف، استحکام پاکستان پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان ان کے ساتھ دکھائی دے رہی ہیں۔ وہیں پاکستان تحریک انصاف نے بھی عمر ایوب صاحب کی بطور وزیر اعظم امیدوار کے طور پر نامزدگی کے بعد کافی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو تیز کیا ہے، اور وہ بھی اس کوشش میں ہے کہ وہ اپنا وزیر اعظم ایوان میں لے کر آ جائیں۔ یہ تو چیزیں ہیں جو اپیرنٹ ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ نہ پیپلز پارٹی سیریس ہے اپنا کوئی وزیر اعظم لانے کے لیے، نہ مسلم لیگ نواز سیریس ہے، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف سیریس ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو معاشی صورتحال ہے اور جو آنے والے وقتوں میں مشکل فیصلے لینے ہیں، گزشتہ 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے ایکسپیرینس کے بعد کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی تیار نہیں ہے کہ وہ ان مشکل فیصلوں کا برڈن اپنے کندھوں پر ڈالے، کیونکہ یہ وہ مشکل فیصلے ہوں گے جو آنے والے وقت میں شاید ریاست کو تو کسی طور بچائیں، لیکن ان پولیٹیکل پارٹیز کی سیاست کا بیڑا غرق کریں گے۔ تو اب مسلم لیگ نواز یہ چاہتی ہے کہ اگر ہم اقتدار میں آئیں تو پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہو ہمارے ساتھ اقتدار میں، اور جو فیصلے ہم لوگ کریں، جو مشکل فیصلے ہیں جن میں آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشن ہے، جس کے بعد ملک میں ایک ٹیکسس کا ایک نیا جال جو ہے وہ ڈالا جائے گا، اور آپ اور میں ہم بیٹھ کر روئیں گے کہ ہم لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کر دیا ہے، کیونکہ ہم ہی ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو بار بار موقع دے کر اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اور بہرحال بعد میں جب یہ لوگ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بھی کسر کسی طرح کی کوئی نہیں چھوڑی۔ بہرحال اب صورتحال یہ کہ مسلم لیگ نواز چاہتی ہے کہ تحریک پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کولیشن میں بیٹھے، وفاقی کابینہ میں بیٹھے، اور جو فیصلے مشکل ہوں ان کا برڈن شیئر کرے، ان فیصلوں کو آن کرے، تاکہ گزشتہ 16 ماہ کی حکومت کی طرح جب پیپلز پارٹی برابر کی شریک تھی اس حکومت کی، لیکن الیکشن کیمپین کے اندر انہوں نے بالکل ہی خود کو ان فیصلوں سے دور کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو غلط فیصلے تھے وہ سارے مسلم لیگ نواز کے تھے، اور جو 16 ماہ کی حکومت میں اچھا ہوا وہ ہم سب نے مل کر کیا ہے۔ تو مسلم لیگ نواز اس ایکسپیرینس کے بعد یہ چاہتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایسا ایکسپیرینس ان کو دوبارہ نہ فیس کرنا پڑے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان فیصلوں کو آن کرے، تاکہ اگر کوئی پولیٹیکل برڈن بھی آتا ہے تو وہ برڈن تمام پولیٹیکل پارٹیز شیئر کریں۔ سیکنڈلی، پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس پورے پروسیس میں مکھن وہ لے جائیں اور لسی باقی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بانٹ دی جائے۔ پیپلز پارٹی کی یہ کوشش تھی کہ ہم وفاق کی حکومت کا لالچ، یعنی وزارت عظمیٰ کا لالچ دے دیں گے مسلم لیگ نواز کو، اور اس کے بدلے میں ہم ان سے مانگیں گے کہ بلوچستان میں ہماری گورنمنٹ کو سپورٹ کیا جائے، ہمارے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے اس وقت 11 ایم پیز جیتے تھے اور 3 ایم پیز جو آزاد تھے، جو انہوں نے بعد میں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ تو اس وقت نمبر گیم میں پیپلز پارٹی پولیٹیکل پارٹیز میں 14 ایم پیز کے ساتھ بلوچستان میں لیڈ کر رہی ہے۔ سملرلی سندھ کے اندر ایک مرتبہ پھر مناد علی شاہ صاحب کا نام آ گیا، کیونکہ چند روز پہلے تک ناصر حسین شاہ صاحب کا نام بھی آ رہا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کمفرٹیبل ہے، وہ ناصر حسین شاہ کو لے کر آئے، وہ مراد علی شاہ کو لے کر آئے، وہ کسی ایرے گہرے کو جس کا دل کرے وہ اس کو وہاں پر وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں۔ تو سندھ میں تو پیپلز پارٹی گورنمنٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی ان کو ایک کمفرٹیبل گورنمنٹ دی جائے۔ سملرلی پنجاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کو ان جگہوں پر اکوموڈیٹ کیا جائے جو میٹر کرتی ہیں، جو پوزیشنز میٹر کرتی ہیں، جہاں سے وہ دوبارہ ایک مرتبہ پنجاب میں
اپنے رول کو اپنی پارٹی کو ایکٹیو کر سکیں. اور وفاق میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ صدر مملکت کے لیے, چیئرمین سینٹ کے لیے, اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو سپورٹ کی جائے. یعنی تمام آئینی بڑے عہدے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے, لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتی ہے کہ ہم صرف وزارت عظمیٰ کی حد تک ووٹ کریں گے, ہم کابینہ شیئر نہیں کریں گے. تو اب نون لیگ والے بھی تھوڑے سیانے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ پچھلے 16 ماہ کا ایکسپیرینس ہمارے سامنے ہے, ان 16 ماہ کے اندر جو ہمیں نقصان ہوا, ہم اس کے بعد اب اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کہ سارا مکھن آپ کو دے دیں. تو جناب تھوڑا سا مکھن ہمیں بھی چاہیے. ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سیاست کو تھوڑا سا ٹھیک رکھیں اور ہر چیز ہم آپ کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں دے دیں گے. تو پیپلز پارٹی جس کے جو کہہ رہے ہیں کہ جن کا سر بھی کڑائی میں تھا, 5 انگلیاں بھی کڑائی میں تھیں, اب تھوڑی سی سچویشن پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے. تو اب اوور آل سینیریو میں ڈسکس کریں تو پولیٹیکل پارٹی سیریس نہیں ہے. نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم پنجاب میں حکومت بنا لیتے ہیں, ہم پنجاب میں سم ہاؤ کمفرٹیبل ہیں, اور سندھ میں پیپلز پارٹی بنا لے, وفاق میں پھر ٹھیک ہے جس کا دل کرتا ہے وہ حکومت بنا لیں. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو سخت سٹانس لیا تھا کہ ہم وفاقی کابینہ میں حصہ دار نہیں بنیں گے, اب اس میں کوئی بریک تھرو ہونے کے امکانات ہیں اور پیپلز پارٹی کو الٹیمیٹلی بیٹھنا پڑے گا. ادروائز کیا ہوگا؟ ادروائز مسلم لیگ نواز کی بھی جو سینئر ٹیئر ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم بار بار چند مخصوص لوگوں کی سیاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو تباہ نہیں کر سکتے. ہم نے 2024 کے انتخابات کے اندر جس طریقے سے سیٹس نکالی ہیں وہ سب کے علم میں ہے, سب کو اندازہ ہے کہ کس طریقے سے مسلم لیگ نواز کو اتنی سیٹس ملی ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ آئندہ انتخابات میں ہی ایسی کسی پوزیشن کا ان کو دوبارہ سامنا کرنا پڑے. لہٰذا مسلم لیگ نواز نے بھی کسی لیول پر یہ میسج کنوے کر دیا کہ ادروائز اگر عمر ایوب صاحب کو پیپلز پارٹی نے سپورٹ کرنا تو ایک بار چھوڑ کے کروڑ بار کرے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم پنجاب میں حکومت بنائیں گے, ہم پنجاب میں ڈیلیور کریں گے, اور اس ڈیلیورنس کی بیس کے اوپر ہم اگلے الیکشنز میں عوام کے پاس جائیں گے. تو اب یا تو پیپلز پارٹی کو عمر ایوب صاحب کو سپورٹ کرنا پڑے گا, جو پریکٹیکلی شاید تھوڑا سا ممکن نہیں ہے کیونکہ تحریک انصاف کو بھی اس کے لیے اپنے بہت سے سٹانس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. دوسری پوزیشن ہے کہ نون لیگ کے ساتھ کمپرومائز کیا جائے. تو ایسے میں پیپلز پارٹی کو وفاق میں کابینہ میں شیئر ہولڈنگ لینی پڑے گی, کیبنٹ میں بیٹھنا پڑے گا. جو بڑے اور سخت فیصلے ہیں جن سے پیپلز پارٹی بچنا چاہتی ہے, جس میں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہے, جس میں جو ہے وہ اسٹیل ملز کی پرائیویٹائزیشن ہے, جس میں نئے ٹیکسز ہیں, ان ٹیکسز کے بڑے فیصلوں سے جن کا برڈن الٹیمیٹلی پولیٹیکل پارٹیز پر پڑے گا, ان سے پیپلز پارٹی بچنا چاہتی ہے, راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اب وہ جو جس گیم میں تھی وہ گیم پیپلز پارٹی کی ناکام ہو گئی ہے, اور اب ان کو فیڈرل کیبنٹ شیئر کرنی پڑے گی مسلم لیگ نواز کے ساتھ. چیزیں بہت تیزی سے اب جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں, اور آنے والے جو چند روز ہیں اس میں مزید کلیئرٹی آ جائے گی کہ اب آنے والی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس میں کون کون سی پولیٹیکل پارٹی بیٹھے گی, کس کے پاس کون سی اہم وزارتیں ہوں گی, اور کون ہے جس کو اب آنے والے سخت فیصلوں کا برڈن اپنے کاندھوں پر ڈالنا ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا تبدیلیاں ملک میں آتی ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.